الفصل الثالث عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبانيان لا يجابان ولا يؤكل طعامهما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتبادیان لا یجابان ولا یؤکل طعامهما. المتبادیان کا مطلب ہے دو آپس میں متعارض لوگ جو فخر کے طور پر کھانا کرتے ہوں ہیں، فخر کے طور پر ایک دوسرے کے مقابلہ کرنے کے لیے جو دو لوگ کھانا کرتے ہوں ان کی دعوت کو قبول نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ان کے کھانے کو کھایا جائے. ٹھیک ہے، کل بھی اس کی تشریح گزری تھی، کیونکہ ان کے کھانے میں اخلاص نہیں ہوتا، دکھاوا پایا جاتا ہے. انہوں نے اتنا اچھا کیا تھا، ہم اس سے اچھا کریں گے. انہوں نے اتنی ڈش بنائی تھی، ہم اس سے زیادہ ڈش بنائیں گے. انہوں نے میٹھے میں یہ رکھا تھا کم کوالٹی کا، ہم اس سے اچھی کوالٹی رکھیں گے. اور اس سے مراد اچھا اگر یہ اس نیت سے ہو کہ لوگوں کو اچھا ملے اور لوگوں کو اچھا لگے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا، تب تو اچھی چیز ہے. لیکن اصل نیت کیا رہتی ہے لوگوں کی؟ ہاں، دکھلاوا، فخر کرنا، ہم کیسے پیچھے رہ گئے. اچھا پھر اس میں جب انسان اس چیز کا شکار ہو جاتا ہے، فخر کا، دکھلاوے کا، ریاکاری کا، تو اس سے اور کئی برائیاں جنم لیتی ہیں. جیسے انسان کی جیب ٹائٹ ہے تب بھی وہ کسی سے قرض لے کر وہ کر رہا ہے کہ تاکہ ناک نیچی نہ ہو. سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ضیافت ہونی چاہیے کسی کی بھی تو اللہ کے لیے. کسی کی مہمان نوازی کر رہے ہیں تو جتنا ہو سکے آپ اس کو چھپائیے. ایسا نہیں کہ لوگوں میں اعلان کر رہے ہیں میری طرف سے دعوت رہے گی صاحب، ہیں ان کی تو کوئی دقت نہیں ہو تو میں دیکھ لوں گا، ہیں ٹھیک ہے. اس طرح جو ہوتا ہے پھر اس میں دعوت میں نہیں جانا چاہیے. اصل میں ہم لوگوں کو اپنی ذات سے تو بچنا چاہیے ایسی حرکتوں سے کہ جس میں زیادہ یعنی یہ دکھلاوا نہ جائے کہ کھانا کھلا رہے ہیں تو کسی کی دعوت کر رہے ہیں تو بول رہے ہیں کہ ان کو تو ہم دیکھ لیں گے. کئی لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں 3 ٹائم کی میری طرف سے ہے، جماعتیں آتی ہیں تو 3 ٹائم کی میری طرف سے ہے، ناشتہ میری طرف سے ہے. اچھا اس میں ہم کسی کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے، سمجھ گئے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی اپنی نیت کے متعلق اطمینان میں نہیں پڑنا ہے اور کسی دوسرے کی نیت پر شک نہیں کرنا ہے. اپنے بارے میں اطمینان اور دوسرے کے بارے میں ظن نہیں ہونا. ٹھیک ہے نا، اپنے بارے میں مطمئن نہیں ہونا، یار ہم تو مخلص ہی ہوں گے ہیں، اور دوسرے کی نیت پر شک نہیں کرنا. پھر پتہ کیسے چلے گا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دکھاوا کر رہا ہے وہ نہیں دکھاوے سے وہ پتہ چل جاتا ہے. اس طرح سے پتہ چلتا ہے اس کا کہ وہ 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، یار انہوں نے اتنی ڈش کری ہے آپن اس سے اچھا کریں گے، ہیں تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے. ہیں وہ متفاخر جو لوگ ہوتے ہیں وہ دکھائی بھی دے جاتے ہیں. اچھا ایسا نہیں ہے کہ اسی موقع سے آپ کو دکھ جائے. دوسری مجالس میں بھی اگر آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں گے تو ان کی مینٹلٹی آپ کو پتہ لگ جاتی ہے کہ کیا مینٹلٹی ہے ان کی. تو پھر نہیں جانا چاہیے اس کی دعوت میں. ہاں ان کے اندر اخلاص نہیں ہوتا. آگے چلیے دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. حضرت قال الامام احمد، حضرت امام احمد فرماتے ہیں یعنی المتعارضین بالضیافت فخرا وریاء، یعنی متبادیین کون ہیں؟ یہ ضیافت کے اندر مہمان نوازی میں ایک دوسرے سے تعارض کرنے والے، مقابلہ کرنے والے، فخر کے طور پر اور ریا کے طور پر. بڑی اہم حدیث ہے یہ بھی اور اس کو سامنے رکھنا چاہیے. چلیے. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إجابة طعام الفاسقين. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اجابت طعام الفاسقین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق
گنہگاروں کے کھانے کی دعوت کو قبول کرنے سے منع فرمایا، روکا، یعنی فاسق لوگ جو ہوتے ہیں، یعنی کیونکہ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی صحبت میں نہ رہیں جو فاسق و فاجر ہیں۔ اچھا کبھی کبھی مصلحتاً قبول بھی کرنا پڑتی ہے ہیں، لیکن دیکھیے کس کا مسئلہ رہ جاتا ہے؟ نارملی بھی کرتے ہیں لوگ تو قبول، نہیں، کیا مسئلہ رہ جاتا ہے؟ پر امام لوگوں کو پولیس سے کرنی پڑتی ہے، ورنہ پھر ان کے امامت چل جائے، کمیٹی والے فاسق فاجر ہوتے ہیں نا۔ ارے اکثر تو لوگ پھانسی کی دعوت نہیں، اصلاً حدیث کا پیغام سمجھیے کیا ہے۔ جو فاسق فاجر آدمی رہتا ہے اس کی نیت میں اخلاص نہیں پایا جاتا، وہ ریاکاری کے لیے کرتا ہے۔ فاسق و فاجر زیادہ اس کے اندر بڑا چڑھا کے کرنا، ہاں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر اور اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کے تعلق سے جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کسی کے اندر ایسی برائی تو نہیں پائی جاتی۔ برائی پائی جائے تو اس کو دعوت دی جائے، اس کو صحیح سمجھایا جائے، ہے نا جی؟ ٹھیک ہے، مخلص کی چٹنی بھی کھانا یہ بہتر ہوتا ہے فاسق اور فاجر اور ریاکار کے کھانے سے۔ مرغ مسلم کھانے سے، ہیں؟ سمجھ گئے؟ تو پھر مفتی صاحب اکثر لوگ جو نماز نہیں پڑھتے اور دعوت کو بلاتے ہیں، پھر ان کا کیا کرنا چاہیے؟ وہ بھی تو ہم دعائے قنوت میں کیا بولتے ہیں؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، جو کھلے عام تیری نافرمانی کرتے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان سے رشتہ توڑ لیتے ہیں۔ رشتہ توڑنے کا مطلب یہ نہیں ان کی ذات کی وجہ سے، ان کے گناہ کی وجہ سے، سمجھ گئے؟ تو نہیں جانا چاہیے کہ دعوت میں؟ ہاں اگر غرض یہ ہے کہ دیکھیے اس میں کبھی کبھی غرض یہ بھی ہوتی ہے کہ دعوت کے پرسپیکٹیو سے جا رہے ہیں، اس کے نقطۂ نظر سے کہ ہم جائیں گے تھوڑا سا یہ مانوس ہوں، کبھی یہ کھلائیں کبھی ہم کھلائیں، تو اس سے کیا ہے انس بڑھے گا اور دھیرے دھیرے ان کو میں سیدھے راستے پر لے آؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو معانست پیدا کرنے کے لیے اگر کر رہا ہے تو گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن عام طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی فاسق اور فاجر کی جو ہے دعوت کو قبول کرنے سے منع فرمایا۔ اچھا وہ احسان بھی جتلا دیں گے آپ کو جلدی سے، ہیں ہمارے یہاں پہ تو آگے کھا کے گیا تھا اتنا، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، بلکہ آپ دعا کرتے تھے کہ اللہ کسی فاسق و فاجر کا مجھ پر احسان مت رکھنا، ٹھیک ہے نا؟ فاسق و فاجر کا مجھ پر احسان مت رکھنا۔ مفتی صاحب اگر اس حدیث پر عمل کریں گے نا، پھر تو کسی کی بھی دعوت بھی قبول کر پائیں گے۔ وہ داڑھی اگر چلو نماز پڑھتا ہے تو داڑھی کاٹنا ہوگا؟ نہیں، چلیے داڑھی کے تعلق سے ہمارے نزدیک واجب ہے نا، کچھ کے نزدیک یعنی جیسے مصر والے ہیں ان کے ائمہ کے نزدیک سنت ہے، ہیں تو داڑھی کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اصل چیز ہے فرائض کی تو پابند ہوں، اس کے علاوہ تو اور بہت سارے گناہ جس کے اندر بڑے گناہ تو نہ کرتے ہوں۔ غیبت کرنا ہے تو قومت۔ چلیے آگے۔ عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم على اخيه المسلم فليأكل من طعامه ولا يسأل ويشرب من شرابه ولا يسأل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی داخل ہو اپنے مسلمان بھائی کے پاس، یعنی دعوت کو قبول کر کے وہاں پر جائے، فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ، تو اس کو چاہیے کہ اس کا کھانا کھائے، وَلَا يَسَلْ، اور پوچھے نہ بھائی یہ حلال ہے نا، حرام تھوڑی ہے، ٹھیک ہے نا، مشکوک تھوڑی ہے، ہیں؟ وہاں پہ جا کے یہ نہ پوچھے بھائی یہ مرغا جہاں سے لایا اس کا سائی نے بسم اللہ تو پڑھی تھی نا، ہاں صحیح ہے نا؟ وَيَشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِ، اس کا پانی بھی پی لے، وَلَا يَسَلْ، اور سوالات نہ کرے۔ اصلاً کیا ہے، اگر آپ کسی یعنی ایک عام مسلمان ہیں نارملی، تو وہ ظاہر ہے کہ مسلمان ہیں تو اس کا کام دھندا بھی اچھا ہی ہوگا، ہیں، اور وہ مطلب
غلط چیز کھلائے گا بھی نہیں۔ اگر ہم بیجا سوال کرتے ہیں تو یہ ایک طرح سے اس کے لیے ایذا کا سبب بنتا ہے، اس کے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہے جس سے پوچھ رہے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے گا آپ کو بھی تو تکلیف ہوگی، ہیں بھائی یہ کھانا حلال تو ہے نا، آپ کھلا رہے ہو، تو یہ سوال ایذا رسانی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے کیونکہ آپ کا حسن ظن یہ ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان ہیں اور تو یہ اچھا ہی کام کرتا ہوگا اور اچھا ہی کھلائے گا، غلط چیز نہیں کھلائے گا، اس لیے آپ نے ایک عمومی تعلیم دی۔ البتہ اگر کسی شخص کے تعلق سے آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ تو جواری ہے اور اکثر اس کا پیسہ جو ہے جوا کا ہی آتا ہے، یا یہ کہ وہ تو غلط کام کرتا ہے، شراب بیچتا ہے، یا یہ کہ وہ جو ہے بینک کی نوکری کرتا ہے اور سود کی رقم اس کے پاس آتی ہے زیادہ تر، اگر اس طرح کی چیز ہے تو ایسے موقع پر آپ کو یا تو پہلے ہی رک جانا چاہیے وہاں جانے سے، ٹھیک ہے نا، فاسق ہے اس لیے، ٹھیک ہے، اور اگر کبھی چلے بھی گئے تو پوچھ بھی سکتے ہیں بھائی یہ غلط تو نہیں ہے نا، صحیح ہے نا۔ لیکن اگر پہلے ہی مرحلے میں رک جائیں گے تو دوسرے مرحلے کی ضرورت ہی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے؟ روى الاحادیث الثلاثة البیہقی فی شعب الایمان، شعب الایمان میں بیہقی نے 3 احادیث روایت کی ہیں۔ وقال هذا ان صح ولأن الظاہر ان المسلم، اور یہ اس صورت میں ہے جبکہ وہ صحیح مسلم ہو، ہے نا، اور اس لیے کہ ظاہر یہ ہے کہ ان المسلم لا یطعمہ ولا یسقیہ الا ما هو حلال عنده، کہ مسلمان تو وہی چیز کھلائے گا اور پلائے گا جو اس کے نزدیک حلال ہوگی، ٹھیک ہے نا جی۔ آگے چلیے، باب القسم ہیں، قسم، قسم یقسم، قسمن، تقسیم کرنا، بانٹنا، ڈیوائیڈ کرنا۔ جب آپ کی ایک سے زیادہ شادی ہوں گی، آپ کی 4 بیوی ہیں، تو آپ کے اوپر یہ ضروری ہے یہ کہ آپ ان کے درمیان تقسیم کے اندر عدل کریں، سمجھ گئے؟ یعنی ان کو جو بیتوتت بولتے ہیں، اس کو بیتوتت مطلب رات گزارنا، رات گزارنے میں آپ باری لگائیں، جیسے 4 بیویاں ہیں تو ان کے نمبر لگائے کہ پہلے دن اس کا، دوسرے دن اس رات، تیسرے دن اس کا، ٹھیک ہے۔ یا اس میں ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ 2 دن کے حساب سے ہر ایک کے 2 دن کر لیں، سمجھ میں آئی نا بات؟ اور یہ ضروری ہے، واجب ہے، سمجھ میں آئی؟ ہاں، تو یہ قسم تقسیم کے معنی میں ہے۔ چلیے پڑھیے۔ ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج عن 9 نسوة وكان يقسم منهن لثمان، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں آپ کی وفات ہوئی کہ آپ کی 9 بیویاں موجود تھیں، کیونکہ آپ کے لیے 4 سے زائد شادی کرنے کی گنجائش تھی، ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کی 9 بیویاں موجود تھیں، جن میں سے آپ 8 کے لیے اپنی تقسیم آپ نے کر رکھی تھی، یعنی وقت کو بانٹ رکھا تھا 8 بیویوں کے لیے۔ ایک بیوی کون تھی جن کے لیے نہیں کر رکھا تھا، بانٹ رکھا تھا؟ وہ سودا بنت زمعہ تھیں۔ سودا بنت زمعہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ہم سب کی امی جان ہیں، انہوں نے اپنی باری دے دی تھی حضرت عائشہ کو کہ میں اپنی باری کس کو دیتی ہوں، وہ بڑی ہو گئی تھی، بوڑھی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنی باری، ہاں، انہوں نے یہ بھی محسوس کر رکھا تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبت اور الفت حضرت عائشہ سے ہے، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں۔ وعن عائشة أن سودة لما كبرت قالت يا رسول الله صلى الله یا رسول اللہ، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعلت يومي منك لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومنا ويوم سودتي،
عن عائشہ ان سودۃ لما کبرت، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جب حضرت سودا رضی اللہ عنہا بڑی ہو گئیں، بوڑھی ہو گئیں، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، قد جعلت یومی منک لعائشہ، میں نے آپ کے اوپر جو میرا ایک حق تھا، ایک دن کا حق تھا، یعنی میری باری کا، وہ باری کا دن میں نے عائشہ کے لیے کر دیا، عائشہ کو دے دیا۔ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم لعائشہ یومین، یومہا و یوم سودۃ، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی تقسیم 2 دن کرتے تھے، مطلب 2 دن آپ نے الگ کر رکھے تھے حضرت عائشہ کے لیے، ایک تو خود ان کی باری کا دن اور دوسرا حضرت سودا بنت زمعہ کی باری کا دن۔ چلیے آگے۔ وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا، یہ مرض ہوتا ہے، مرض نہیں ہوتا، مرض، فی قلوبہم مرض ہے نا، بفتح الراء لا بسکونہ، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ سے ہی مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یسأل فی مرضہ الذی مات فیہ این انا غدا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں بھی یہ اہتمام کرتے تھے کہ یہ واجب ترک نہ ہو جائے تقسیم کا، اور پوچھتے تھے کہ کل کہاں رہوں گا میں، یعنی کل کہاں کی باری ہے، ٹھیک ہے نا، این انا غدن، کل میں کہاں ہوں گا، یرید عائشہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمنا ہوتی تھی، مطلب یہ چاہتے تھے آپ کہ عائشہ کا کب نمبر آئے گا، یعنی فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی محبت کو زیادہ رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، تو آپ کی ازواج مطہرات نے تمام کے تمام نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں وہاں ہی رہ لیں، ٹھیک ہے۔ فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ہی آ گئے، حتیٰ ماتا عندہا، یہاں تک کہ انہی کے گھر میں، انہی کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، آپ نے وفات پائی، ٹھیک ہے۔ وعنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد سفرا اقرع بین نسائه فأیتهن خرج سہمها خرج بها معه، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کا ارادہ فرماتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے، سفر میں اپنی کسی نہ کسی بیوی کو اپنے ساتھ میں رکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا کرتے تھے، اقرع بین نسائه، اپنی بیویوں کے درمیان میں قرعہ اندازی کرتے تھے، ہیں، پرچیاں اچھالنا، قرعہ اندازی کرنا، تو جس کا بھی نام آ جاتا، جس کا بھی حصہ آ جاتا، تو آپ اسی کو اپنے ساتھ میں تقسیم نہیں کرتے تھے کیا حضور؟ نہیں، سفر میں تقسیم نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، سفر میں صرف ایک بار جاتے ہوئے قرعہ اندازی ہوتی ہے بس، ٹھیک ہے۔ اچھا، تقسیم کے اندر صحبت کرنا بھی شامل نہیں ہوتا، صرف رات گزارنا ہی ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رات گزار رہے ہیں تو اس میں صحبت کرنا بھی ضروری ہوگا، ہیں، اس میں صرف کیا ہے ضروری، بیتوتہ یعنی رات گزارنا۔ آگے چلیں۔ وعن ابي قلابة عن انس رضي الله عنهما قال من السنة اذا تزوج الرجل البكر على الثيب اقام عندها 7 وقسما، واذا تزوج الثيب اقام عندها 3 ثم قسما۔ قال ابو قلابة ولو شئت لقلت ان انسا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه۔ حضرت ابو قلابہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس سے کہ حضرت انس نے فرمایا کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی باکرہ لڑکی سے نکاح کرے، ٹھیک ہے، علی الثیبی، سیبہ کے ہوتے ہوئے، اقام عندها 7 وقسمہ،
تو اس صورت میں کیا کرے، وہ جو باقرہ لڑکی سے جس سے شادی کی ہے اس کے پاس میں 7 دن قیام کرے، 7 دن رہے، اس کے بعد میں تقسیم کرے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، یعنی شروعات کے جو دن ہیں نکاح کے، اگر باقرہ سے شادی ہوئی ہے تو 7 دن اس کے پاس ہی رہے، اس کے بعد میں تقسیم کرے، ایسا نہیں ہے اس کے آتے ہی تقسیم بھی شروع ہو گئی ہے، ہیں؟ وَإِذَا تَزَوَّجَ السَّيِّبَةُ اقام عندها ثلاثا ثم قسم، اور جب سیبہ سے نکاح کرے، سیبہ کسے بولتے ہیں؟ شوہر دیدہ ہیں، جو شوہر کے پاس رہ کر آئی ہے، ثم قسم، تو اگر سیبہ سے شادی کی ہے تو اس کے پاس 3 دن قیام کرے، اس کے بعد میں تقسیم کرے، ہے نا، باری لگائے۔ تقسیم کرنے کا مطلب ہے باری لگانا، ٹھیک ہے۔ قال ابو قلابہ، ابو قلابہ کہتے ہیں اگر میں چاہتا تو یہ میں ضرور کہتا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو مرفوع بتایا ہے نا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، یعنی یہ حدیث جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ٹھیک ہے، موقوف حدیث نہیں ہے، موقوف ہوتی ہے نا جو صحابی تک پہنچتی ہے بس، جس کی سند۔ وعن ابی بکر بن عبد الرحمن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین تزوج ام سلمۃ واصبحت عنده قال لها لیس بکی علی اہلک ہوان، پڑھیے یہ پورا پڑھیے۔ وإن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت، قالت ثلث، وفي رواية إنه قال لها للبكر 7 وللثيب 3۔ ہاں، حضرت ابو بکر ابن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین تزوج ام سلمۃ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا اور وہ آپ کے پاس آ گئیں، تو آپ نے ان سے کہا، حضرت ام سلمہ سے، ظاہر ام سلمہ رضی اللہ عنہا ایک بیوہ تھیں، ٹھیک ہے، ان سے نکاح کیا تھا، سیبہ تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا لیس بکی علی اہلک ہوان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے جو یہ بات کہی ہے نا کہ تیرے تعلق سے تیرے اہل پر کوئی ذلت نہیں ہے، یعنی اہل سے مراد خود اپنی ذات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے، یعنی اگر میں تجھے 3 دن کی بات کہہ رہا ہوں نا کہ تیرے پاس میں 3 دن قیام کروں گا نکاح کرنے کے بعد میں، تو یہ شریعت کے حکم کی وجہ سے ہے، تمہاری ذلت کی وجہ سے نہیں ہے، اور اگر تم چاہو تو 7 دن تمہارے پاس رہوں اور 7 دن میں دیگر بیویوں کے پاس رہوں، اور اگر چاہو تو 3 دن تمہارے پاس رہوں، اس کے بعد میں دوسری بیویوں کے پاس جاؤں، تو انہوں نے کہا کہ 3 دن ہی کر لیجئے، ہے نا، ثلث، ٹھیک ہے۔ وفی روایت انہ قال لها للبکر 7 وللثیب 3، ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے یہ فرمایا کہ باقرہ کے لیے 7 دن ہیں اور سیبہ کے لیے 3 دن ہیں، بس